الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم الحمدللہ عز وجل حکیم جمیل احمد نظامی صاحب دامت قدم القدسیہ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ عرصہ 40 سال سے طب کی جو فیلڈ ہے اس سے وابستہ ہیں، اور عرصہ 40 سال سے آپ جو ہے یہ اپنی پریکٹس جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں وقت بھی عطا فرمایا ہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور بچوں کی کچھ ڈیزیز جو ہے یہ آ رہے ہیں، بچے بیمار بھی ہو رہے ہیں، نزلہ و زکام بھی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بچوں میں سینے میں ریشہ ہو جاتا ہے، سانس لینے میں بھی بسا اوقات دشواریاں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں بھی کچھ ڈیزیز پائی جاتی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کی عنایت کے لیے، آپ کے وقت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابتدا جو ہے وہ ہم بچوں سے کر لیتے ہیں حضور۔ نزلہ و زکام بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، رات کو پنکھے کی ہوا بھی ٹھنڈی لگنے لگ جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں جب بچوں کو بلغمی کیفیت ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، تو آپ کیا سجیسٹ فرمائیں گے؟ اصل میں سلمان میں بات یہ ہے کہ یہ جو موسمی افیکٹ ہے یہ بڑوں پہ، بچوں پہ، سب پہ ایک ساتھ اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بچے ذرا زیادہ متاثر یہ ہوتے ہیں کہ ان کی کھانے میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آلو کے چپس کھا رہے ہیں، بوتلیں، آئس کریم، یہ وہ ان پہ ذرا زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتے چھوٹے اور بڑے سب متاثر ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ ایسے موسم میں تو ان کے لیے ایک میں نسخہ بتاتا ہوں، اگر یہ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹے پیمانے پہ اسی میں الحمدللہ ان چھوٹی بیماریوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی کیئر فوری نہ ہو تو پھر آگے جا کے یہ نمونیے میں بڑے لمبے پرابلم بن جاتے ہیں اس میں نا۔ ٹھیک ہے۔ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ یہ نوٹ فرما لیں۔ کاکڑا سینگی 1 تولہ، شکر تگال 1 تولہ، پپلا مول 1 تولہ، خاکسیر 1 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو باریک پیس لیں، اور پیسنے کے بعد میں تقریباً آدھا پاؤ شہد میں اس کو مکس کر لیں، اور مکس کرانے کے بعد میں بڑے افراد کے لیے 1 چمچ اور چھوٹے بچوں کے لیے آدھی چمچی دن میں 3 مرتبہ استعمال کروایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نزلہ، زکام، الرجی، چھینکیں، بخار تک میں الحمدللہ یہ مفید ہے۔ سبحان اللہ۔ حکیم صاحب، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ دوائی کے قریب ہی نہیں جاتے، یا آپ کبھی دوائی کا ڈھکن کھولیں تو بچوں کی اسے یوں کہیں گے ریڈنگ جو ہے نا یہ شروع ہو جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ سلمان بھائی، یہ جو ایک مرکب ہے یہ پیسٹ ہے کہ جیسے وہ ٹافیوں کی شکل میں بن جاتا ہے، کہ وہ زیادہ کوئی لمبی چوڑی دوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بس اپنی چمچی لی اور اپنے پانی میں چاہے تو گھول کے پلا دیں، چاہے ویسے پلا دیں، تو بچے بڑے شوق سے لے لیتے ہیں یہ۔ ہاں، اس میں سب سے بڑی یہ لمبے چوڑے کام نہیں ہے کہ وہ شربت بھی ڈال رہے ہیں تو وہ ارک بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ بھی نا، بس صرف یہ ایک چھوٹا سا مرکب بن گیا کہ آدھی چمچی لی اور بچوں کو پلا دیا۔ چلیں جی، آدھی چمچی لیں، بچوں کو پلائیں، اور انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے وہ خیر سے رہیں، یہ دعا بھی ہے۔ اور بچوں کو دعائی پلانا بھی بعض اوقات ایک بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اول تو دوائی کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر کبھی آ جائے تو پھر اللہ کریم بچے کو دوائی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائی کی جا سکتی ہے، اور ماں باپ کو دوائی پلانی چاہیے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے یہ کہتے ہیں نہیں چھوڑو رہنے دو، دوائی نہیں دیتے، تو یہ بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ جب بچے کو دوائی دینی ہے تو پھر دوائی دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، بہر اللہ خیر فرمائے، عافیت اور راحت عطا فرمائے۔ مدنی گل صاحب نے دیکھا ہے انشاءاللہ قبلہ حکیم صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کشتے کے عنوان پر، تو یہ بھی انشاءاللہ یہ ہم آپ کو نیکسٹ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں ان کے پاس، اور جو آپ نے فرمایا تھا، بلکہ جو دریافت کیا تھا، اس پر ان سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی حضور ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو وہ ایک اسلامی بھائی نے گردن کے حوالے سے کہ والد صاحب کی گردن کی کوئی رگ وغیرہ جو ہے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا تھا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ماہر طبیب کو جو ہے آپ دکھائیں، کیونکہ ایسے جو مریض ہوتے ہیں حساس، ان کو کسی اچھے طبیب کو دکھانے کے بعد ہی کوئی اس کے بارے میں رائے جو ہے قائم کی جا سکتی ہے، کوئی علاج اس کا تجویز کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہا معدے کی گرمی کے حوالے سے جو علاج پوچھا تھا، اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ملیٹھی، سونف اور اسبغول کی بھوسی بھی اسے کہا جاتا ہے، ایک ثابت
اس میں غول ہوتا ہے، ایک جو ہے اس کی بھوسی ہوتی ہے، تو بھوسی آپ نے لینی ہے، اور ملیٹھی اور سونف، یہ تین چیزوں کو آپ نے جو ہے 100 گرام لے لیں، اور پھر اس کو جو ہے صاف کر کے اس کو پیس لیں۔ تو پیسنے کے بعد جو ہے صبح اور شام ایک چمچ جو ہے کھانے کے بعد استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے معدے کی گرمی سے انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ گرم چیزوں سے آپ پرہیز کریں، پرہیز جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ گرم چیزوں سے کیا مطلب؟ گرم کھانا نہ کھائیں، گرم پراٹھا نہ کھائیں، گرم روٹی نہ کھائیں، گرم چائے نہ پئیں؟ گرم پراٹھا اور گرم روٹی تو ویسے بھی نہیں کھانی چاہیے جی، گرم کھانا جو ہے وہ بے برکت ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ باقی گرم جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے کھائیں، اس کو فریج میں رکھ لیں پھر کھائیں۔ جی، جو ٹھنڈا کر کے نہیں، جو قابل استعمال ہو۔ اب گرم گرم لقمہ آپ نے وہ روٹی کا منہ میں ڈال لیا، منہ جل گیا، اسی طرح کھانے کا لقمہ منہ میں ڈال لیا، منہ جل گیا، تو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور لا برکت فی الحار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مدینہ مدینہ جی۔ باقی یہ جو گرم ہے وہ خلیل بھائی بتائیں گے۔ یہ کون سا گرم ہے بھائی جان بتائیں؟ مچھلی اور انڈا ہوتا ہے جیسے، اسی طرح سے مچھلی ہوتی ہے، تیز مرچی ہیں، تیز مرچ مسالے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے جن کی تاثیر گرم سمجھی جاتی ہے، تو اس کو جو ہے استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے حوالے سے پہلے ایک علاج بیان کیا تھا، اس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، تو وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اجوائن اور چھوٹی الائچی، اجوائن دیسی کہا جاتا ہے اسے، اجوائن اور چھوٹی الائچی یہ 50 گرام آپ نے لینی ہے۔ اور دو چیزیں اور ہیں اس کے اندر، سفید زیرہ اور گل سرخ یعنی گلاب کے جو خشک پھول ہوتے ہیں، پتیاں جو ہوتی ہیں، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً آدھا پاؤ، 125 گرام دونوں کو آپ نے لینا ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، اجوائن اور چھوٹی الائچی یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 50 گرام، اور سفید زیرہ اور گل سرخ یعنی گلاب کے پھول کی جو سرخ پتیاں ہوتی ہیں خشک، یہ آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ، تقریباً 125 گرام کے آس پاس۔ آپ دونوں چیزیں الگ الگ آپ لے لیں، تو یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح پہلے صاف کر لیں، صاف کرنے کے بعد جو ہے اس کو پیس لیجئے، اور صبح شام اندازاً تقریباً 6 گرام یعنی ایک چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل کولیسٹرول وغیرہ میں بھی فائدہ ہوگا، یورک ایسڈ میں بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، اور ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی اس کو انشاءاللہ عز و جل آپ مفید پائیں گے۔ باقی جو ہے اپنے طبیب کے مشورے کے ساتھ ہی جو بھی عرض کیا جا رہا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے، کہ اس مشورے کے بغیر جو ہے استعمال کرنے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، اللہ اکبر، یہ ایک سوال ہے کہ خلیل بھائی کیا کل شریف پر آئے ہوئے ہیں؟ اب یہ تو خلیل بھائی بتائیں گے، اللہ اکبر، کیا خلیل بھائی اب کیا فرمائیں؟ اب آپ جواب دیں بھی جو سوال کر رہے ہیں اس کو، ایسے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ انداز تو دل آزاری والا ہے، استغفر اللہ ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اس کو لائٹر موڈ میں لینا جی، محبت میں، ہمیں بھی لوگ بہت کچھ کہہ رہتے ہیں، ایسی وہ بات بھی نہیں ہے، لیکن چلیں بہرحال ہر ایک کو ایسا ایزن نہ دینا جی۔ چلیں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اتنے سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں جی خلیل بھائی بتائیں آپ کیوں، آپ دیکھیں نا جی، یہ تو تعریض ہے بڑی سخت قسم۔ چلیں جی، معافی کی التجا بھی مانگنی چاہیے اس اسلام میں معافی، اب میں نے بولا مجھے بھی تو معافی مانگنی پڑے گی، مجھے بھی اب معافی بھی بنا، ہنستے معافی۔ اللہ خلیل بھائی معذرت، اگر آپ کو برا لگا ہو تو سگے تار بالکل معافی کا خاص گار ہے، دعا آپ کو برکت دے۔ کہ جو ہے وہ جو آپ چاہ رہے ہیں ایسا ہو۔ باقی رہا یہ کہ اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو میرا یہ مسکرانا تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، اب بھی کوشش کر رہا ہوں، اچھی بات ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مگر جو ہے اللہ اکبر۔ ایک ذہن میں بنا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے بلا وجہ یا نہ مسکرایا جائے۔ اولیاء کے بھی مختلف انداز ہیں نا جی، بعض مسکراتے رہتے ہیں اور بعض دائم الفکر بھی ہوتے ہیں، اللہ لیکن کیفیات اپنی بہرحال سوال کرنے والے بھی مہربانی فرمائے۔ میں نے تو ایسے اس کو ایک لائٹر موڈ میں لیا، لیکن حافظ صاحب نے توجہ دلائی، درست فرمایا، ایسا بھی ہم سوال نہ کریں یا ایسی بات بھی نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ جی خلیل بھائی ہو گئے سارے جو تھے اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے جی عبد الخلیل بھائی، ایک اور بھی مطلب یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلڈ کینسر ہے، کوئی روحانی علاج بھی بتائیں، کچھ یہ بھی ان کو بھی رہنمائی دے دیں۔ جی اللہ شفا عطا فرمائے جن کو یہ ایشو ہے، پرابلم ہے کینسر، یہ واقعی بہت بڑی ڈیزیز ہے، بڑی بیماری ہے، اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جی عبد الخلیل بھائی، جی عرض کر رہا ہوں، آپ کچھ اور دیکھ لیں، میں عرض کر چلیں ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں اس کو جی۔
حضرت مالک بن دینار جو یہ موضوع ہے اس کے دوبارہ واپس آتے ہیں. ان کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، حافظ صاحب غیر مسلم ان کو ایذا دیتا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا، اور اس کا انداز یہ تھا، اب اللہ والا بندہ ہو جس کا کام ہی عبادت کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے عبادت کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ بندہ پاک صاف ستھرا رہے، جہاں اس نے عبادت کرنی ہے وہ بھی صاف ہو، پاک بھی ہو، صاف کے ساتھ پاک ہونا ضروری ہے، اس کا لباس بھی، دیگر جو اس کی شرائط اور واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تکلیف پہنچے، اس نے ایک پرنالہ لگایا ہوا تھا، گھر کی ساری غلاظت اور گندگی اس پرنالے کے ذریعے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کے گھر کی جانب دھکیل دیا کرتا تھا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کے وہ بندے ہیں، سبحان اللہ، ان کی برداشت، حلم، تحمل، صبر ان کا، اللہ اکبر. آپ کیا کرتے؟ جھاڑو لے کر اسے صاف کر دیا کرتے، کبھی اس سے شکوہ ہی نہیں کیا کہ بھئی تم یہ کیا کرتے ہو. کچھ عرصے کے بعد اس کی ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت میری وجہ سے آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ جیسا آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص تکلیف بھی دے اور پھر اس کے بعد پوچھے، پاؤں جو ہے مطلب وہ آپ کا کچل دے اور اپنا پاؤں رکھ کے اور پھر کہے کہ تکلیف تو نہیں ہوئی، تو اب وہ پہلے جو تکلیف تھی نا اس کے پوچھنے سے مزید بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب ایسا کام جو تکلیف دینے والا تھا، اس کے بعد اس کا یہ پوچھنا اب پتہ نہیں طنز کے طور پر تھا، بہرحال بات بڑی جو ہے وہ یہ بھی تکلیف دیتی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے بعید طور تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ جو تم غلاظت وغیرہ گندگی پھینکتے ہو میں اسے صاف کر دیتا ہوں، اس کے بعد عبادت کر لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا میری اس بات پر؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں جس دین پر ہوں، اسلام غصے کو پینے پر اجر اور ثواب کا جو ہے وہ مجدہ سناتا ہے، اس لیے میں اگر غصہ آتا بھی ہے تو اسے پی لیتا ہوں، برداشت کر لیتا ہوں. یہ بات سننی تھی. کہنے لگا آپ ایسے اچھے مذہب، ایسے دین کے ماننے والے ہیں جہاں دشمن کے ایذا دینے پر، تکلیف دینے پر بھی صبر کا ذہن دیا جاتا ہے. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں، اپنے باطل مذہب کو چھوڑا اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے حسن اخلاق. اس انداز پر ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں. خالد بھائی، ہمارے یہاں تو مطلب کیا تبصرہ کریں؟ قرآن کریم اس کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ معافی والا معاملہ اختیار کرے. فرمایا گیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معاف کرنا اختیار کریں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلے ایک فرمان عرض کر دوں. فرماتے ہیں زندگی سمجھ رہے ہیں آسان گزارنے کا ایک مدنی پھول ہے، جو اس کو لے لے گا کافی حد تک امید ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. جاہلوں سے اعراض جسے کہا جاتا ہے، جسے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل بھی اگر ان سے کچھ بات کرتے ہیں تو وہ ان سے جھگڑنے والی کیفیت میں نہیں آتے، بس اعراض ہی کرتے ہیں. اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ سنیے. فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے لوگوں کو پہچانا ہے اس وقت سے نہ ان کی تعریف کرنے پر خوش ہوتا ہوں، نہ ہی ان کی مذمت کو برا جانتا ہوں. یعنی کوئی تعریف کرے تو کچھ ہلچل تو بچنی چاہیے، کوئی مذمت کرے تو پھر کوئی اشتعال تو آنا چاہیے، جو فطری کا ایک تقاضا بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی اور بات ہے کہ ایک چیز میں طبیعت میں تو آ جائے لیکن اس کا اظہار کریں نہ کریں. جیسے غصہ آنا اور چیز ہے، اس کو نافذ کرنا یا اس کا اظہار کرنا یہ اور چیز ہے. تو فرمایا جب سے میں نے لوگوں کو پہچانا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہچان لیا. آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ سے زیادہ زور آور ہیں. ہمارا پہچاننا ان معنوں میں ہوتا ہے. اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہچاننا کن معنوں میں ہے؟ فرما رہے ہیں جب سے میں نے پہچان لیا ہے تو نہ ان کی تعریف کرنے پر خوش ہوتا ہوں، نہ ان کی مذمت کو برا جانتا ہوں. پوچھا گیا حضرت کیوں، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ تعریف کرنے والے بےجا تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور مذمت کرنے والے اکثر حد سے ہی بڑھ جاتے ہیں. تو اب ان کی باتوں پر کیا معاملہ کرنا کہ انہوں نے تو حد سے بڑھ کر ہی کلام کرنا ہے. جو حد سے بڑھ کر کلام کر رہا ہے اس کا کون سا کلام قابل توجہ ہے؟ اور جو تعریف کر رہا ہے اور بے جا تعریف کر رہا ہے اس کی تعریف میں اگر میں آ کر پھول جاؤں
تو یہ تو ایک معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں میرا کتنا فائدہ ہے؟ ہم سلمان بھائی ان باتوں کے تناظر میں اور جو دوسرے ہم سے الجھنے لگتے ہیں تو ہم اس پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہنے والے ہوا کرتے تھے، تو یہ لوگوں کی باتوں پر اتنی توجہ نہیں دیا کرتے تھے. ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ میں ایک ایسا بندہ بن جاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، وہ کام کرنے لگ جاؤں جو کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے. جب بندہ ان کاموں پر فوکس کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقرب اور اچھا بندہ بن جاتا ہے. اور ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقرب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہ بٹھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ میں مرتبہ عطا فرماتا ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی بسا دیتا ہے. بڑی پیاری بات ہے. ثمرہ یہ ہوتا ہے جیسے جی سنا کہ غیر مسلم مسلمان ہوا تو وہ تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کا ثمرہ ہے. اور جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تعلیمات اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو ان کے آس پاس بہاریں لگ جاتی ہیں. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. دوسری بات یہاں خالد بھائی ایک اور بھی ہے کہ آپ نے اگر زندگی میں افراد کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو آپ ہر وقت اگر ہاتھ کا چھالا بنے رہیں گے تو اپنی ویلیو کھو دیں گے. ہر وقت اگر ہاتھ کا چھالا، لیکن چھالا ہوتا ہے اس کو بھی لوگ بعض اوقات پھوڑ ہی دیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے لوگ نہیں بھی پھوڑتے لیکن بعض اوقات پھوڑ بھی دیتے ہیں. یہ جان چھوٹے جو ہوگی وہ بعد میں دیکھی جائے گی. یہ میڈیکل اعتبار سے یہ کیا ہے، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں جس چیز تک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اگر درگزر نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، اپنے دل کو کینے کا مطلب یوں خزینہ بنا کے رکھیں گے، العیاذ باللہ دل کے اندر مسلمانوں کی دشمنی بساتے جائیں گے، لوگوں کی باتیں دل میں جمع کرتے جائیں گے، اپنا سکون برباد کریں گے اور اپنے ذہن کو جو ہے وہ ٹینشن کا شکار کریں گے، اور اللہ نہ کرے اپنے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے چلے جائیں گے. ہر وقت اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ اس کو لٹانا ہے، اس کو بٹھانا ہے، اس کو پچھاڑنا ہے، اس کو مطلب یہاں سے غائب کرنا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے، ان کاموں میں لگے رہیں گے تو مجھے بتائیں حضور کے تصور میں کب گم ہوں گے. اگر یہ چیزیں دل میں بٹھاتے رہیں گے مجھے